اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ریئیکشن ویڈیو۔ گائز آج ہم ایک ویڈیو ریئیکشن کرتے ہیں قوم داؤد کی بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کیسے لیا تھا، کس گناہ کی سبب اس کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے اوپر آج ہم ایک فل ریئیکشن ویڈیو بنائیں گے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کریں، بہت انٹرسٹ ہونے والی ہے۔ تو بنا ویسٹ کے ٹائم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ بندر اور سور بنا دیا گیا، استغفر اللہ۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتی ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں ان کی آبادی لاکھوں میں تھی جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دی۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ اس کا شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
हम पे कोई बस अजाब जैसे नहीं ही वो आएगा। ग्रोह दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। उन लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। बेशक वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो सब इस अजाब में आकर हलाक हो गए। अल्लाह का अजाब बहुत ही सख्त होता है, और नाफरमान और सरकश लोगों के लिए जब अजाब इलाही का फैसला हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से पूरी कौम इस तरह हलाक हो जाती है कि वो आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बन जाती है। बिल्कुल। बहरहाल ये नज़रिया कि मौजूदा बंदर उन लोगों की औलादें हैं जिन पर अजाब आया था, ये गलत है, क्योंकि उनसे पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे। और सही रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम जब बंदर में तब्दील हो गई थी तो 3 दिनों तक यूं ही जिंदा रहे, और फिर रोते रोते सारी कौम मर गई, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, सब्सक्राइब कर दो।